یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ایک نام ربی، جو سر بسر ایک نام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ ہم دو سلام کے بعد میرے واجب قابل احترام بزرگوں، دوستوں، جمعہ مبارک کرنے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر جمعہ مبارک ادا کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اس مبارک دن کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلام مجید کو قرآن مجید کی آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کریم اپنی لائق کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور یاد کرو کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ اس آیات مقدسہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ یاد کرو کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پاک کو، کہ وہ بے شک سچے نبی تھے۔ اللہ کریم کے مقبول اور خاص بندوں کا ذکر کرنا، ان کی یاد بنانا، مالک جہان خالق کائنات کی رضامندی اور خوشنودی ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا کہ میرے مقبول بندوں کو یاد کرو، ان کا ذکر خیر کرو،
جیسا کہ قرآن کریم کے اندر ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اور کتاب میں مریم کو یاد کرو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو، بے شک وہ چنا ہوا اور غیب کی خبریں بتانے والا رسول تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور غیب کی خبریں بتانے والا رسول تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں بتانے والا تھا۔ ان آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک قرآن کے پڑھنے والوں کہ تم مریم کے واقعے کو یاد کرو، سیدنا موسیٰ کے واقعے کو یاد کرو، ادریس علیہ السلام کو یاد کرو، اسماعیل کو یاد کرو، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت قرآن کریم کو مانتے ہیں اور احکام خداوندی کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور ہم اللہ والوں کی یادیں بھی مناتے ہیں، ان کا ذکر خیر میں کرتے ہیں، اور محبوب کبریا تاج انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بھی مناتے ہیں، اور ہمارے طبیعت کا یہ رواج رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے نیک لوگ، بزرگ لوگ، ان کی یاد منانا ہمارا شیوا ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ سچے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مالک الملک ہے، وہ جسے چاہے اپنے ملک میں بادشاہی عطا فرمائے، جسے چاہے وہ اپنے تاج شاہی سے اسے تاج شاہی پہنا کر اسے وقت کا بادشاہ بنا دے۔ اللہ رضا کی بارگاہ اقدس میں فریاد جھکایا، سبحان ربی الاعلیٰ، صدا بلند کی، مخلوق خدا پر عدل انصاف کیا، یقینوں سے محبت، بے قصوں سے، اور سب سے زیادہ برکت وہ انسان ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی شہنشاہی دی، اور انہوں نے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنے کے بجائے تکبر کی وجہ سے مخلوق خدا پر ظلم و ستم کرنے لگے۔ ان بدبخت انسانوں میں، جیسا کہ پچھلے جمعہ مبارک میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا تھا کہ ان بدبخت بادشاہوں کے اندر ایک نمرود بھی تھا، جو کہ تاج شاہی کو پہن کر اس کی طبیعت کے اندر غرور، تکبر پیدا ہو گیا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ہمارے دین اسلام کے اندر غرور، تکبر، انا ہمارے اسلام کے اندر حضور نے منع فرمایا ہے۔ وہ بدبخت نہیں، بڑے فخر کے ساتھ تاج شاہی پہن کر تخت پر بیٹھتا اور نجومیوں اور قانونوں کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ تو ایک دن کسی نے پوچھا کہ بادشاہ اسلام آپ کیوں غم زدہ ہیں؟ تو کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ اس خواب نے مجھے بے حد پریشان کر دیا۔ تو کہا کہ اس خواب کی تعبیر بتائی جائے۔ تو خواب کی تعبیر بتائی، تو کہا کہ انہوں نے نمرود کو کہا کہ تیرے شہر میں
اس سال ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اہل زمین کے دین کو بدل دے گا اور اس کے ہاتھوں سے تیری ہلاکت ہوگی اور تیری بادشاہی کو زوال پہنچے گا۔ تو نمرود گئی نے حکم دیا کہ اس سال جو ہے تمام مرد اپنے عورتوں سے الگ رہے اور جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ تو جب بادشاہ نے یہ حکم جاری کیا تو کئی بچوں کو قتل کر دیا۔ آخرکار یہ معاملہ سلسلہ چلتا رہا۔ آپ نے جو مبارک میں سنا تھا کہ ایک آگ بھڑکائی کہ اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک پگوڑے نے وہاں ایک جھولے پہ ڈال کر اس آگ کے اندر ڈال دیا۔ وہ آگ تقریباً 3 مہینے تک اس آگ کی لکڑیوں کو ڈالا گیا اور پھر اس آگ کو جلایا گیا۔ جب آگ بھڑک اٹھی تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا۔ تو یہ صبر اور استقامت کا عالم ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کہ جب سے آپ پیدا ہوئے آپ صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر دین اسلام کی بلندی کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ جب اس آگ کے اندر ڈالا گیا اللہ نے جبریل کو بھیج دیا اور پھر وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی۔ تو صاحب تفسیر مظہری کے اندر اس مقام پر ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ جس روز سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہو گئی اس دن کوئی بھی شخص آگ سے نفع حاصل نہ کر سکا۔ یعنی کہ جس دن آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی اس دن کوئی بھی بندہ آگ سے فائدہ حاصل نہ کر سکا، یعنی کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ نے حکم دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہاں سے وادی غیر ذی زرع کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے ہجرت حاصل کی۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام خدمت و دعوت کی تعمیل کرتے ہوئے سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشنودی کے لیے سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے نور نظر حضرت اسماعیل کو لے کر وہاں سے چل پڑے۔ اب یہاں پر قابل غور جملہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام راتوں کو اٹھ کر رات کے دوسرے پہر کے اندر آخری پہر کے اندر اٹھ کر اپنے رب سے مناجات کرتے تھے، اپنے رب سے دعا کرتے تھے کہ یا بار تعالیٰ کہ مجھے اولاد دے دے، اولاد کی نعمت سے مجھے نواز دے دے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے۔ سیدنا سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور آپ حضرت ہاجرہ سے شادی فرما لیجیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے شادی فرما لی، آپ سے نکاح کیا اور پھر حضرت ہاجرہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا خوبصورت تھا جس کا نام حضرت اسماعیل خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو مقبولیت کا درجہ دیا۔ بڑھاپے کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا، آپ کے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑی دعاؤں سے بڑی منتوں سے پیدا ہوئے اور دوسرا نکاح کیا اس کے اندر سے پیدا ہوئے۔ اب یہ بتائیں کہ جس بندے کے پاس اولاد نہ ہو اور اللہ رب العزت اسے نواز دے تو بتائیں پھر وہ اپنی اولاد سے کتنی محبت رکھتا ہے اور اس کی ماں اس سے کتنی محبت رکھتی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو لے کر وادی غیر ذی زرع کی طرف چل پڑے۔ جب چلتے ہیں راستوں کے اندر کٹھن راستہ آتا ہے
پہاڑ آتے ہیں، جنگل آتا ہے، ایسی وادیاں بھی آتی ہیں کہ جہاں پر نہ انسان کا پتہ ہے نہ ہی انسان کا سایہ ہے، اور پھر ایسے ایک مقام پر رک جاتے ہیں کہ جہاں پر نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے، نہ کوئی سرسبز جگہ ہے نہ کوئی پانی کی جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پر توکل کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو لے کر چل پڑتے ہیں، اور پھر اس مقام پر آپ قابل غور یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسے جیسے چاہے اور جس عمر میں چاہے اللہ تعالیٰ نماز سکتا ہے۔ یہاں پر یہ قابل غور فکر جملہ ہے کہ آج دنیا کے اندر لوگ ناشکری کرتے ہیں کہ اگر کوئی دعا مانگتے ہیں، کوئی مدد مانگتے ہیں، اگر وہ پوری نہ ہو تو وہ ناشکری کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا دین اسلام کی سبق دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اور ایسے واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ کبھی بھی ہمیں اپنے رب سے نا امیدی کا کبھی بھی ہمیں نہ سوچنا چاہیے، نا امیدی کبھی بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ اس لیے خدا کا وحدہ لا شریک ہے، وہ جسے چاہے جیسے چاہے وہ جس عمر میں چاہے عطا فرما دے، جس عمر میں چاہے عطا فرما دے۔ اب یہاں پر قابل غور یہ بھی ہے کہ جب بندہ کسی مشکل کے اندر ہو تو اس مشکل وقت کے اندر اپنے خدا کو راضی کرنا یہ بڑی استقامت کی بات ہے، یہ بڑی استقامت کی بات ہے۔ وہ اس لیے کہ آج کے اس معاشرے کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ذرا سے بھی کوئی ہمارے اوپر نازل کوئی نقصان پہنچتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ناشکری کر لیتے ہیں اور دین سے دوری شروع کر دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ دین سے دوری انسان کو جو ہے گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو یہ ناراض کرنے کا ذریعہ ہے دین سے دوری۔ جب انسان اللہ کی ذات کو راضی کرنا چاہتا ہے تو وہ جب جیسے چاہے جس حال میں رکھے بندہ اس پر توکل اللہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ امتحان کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے شمار اس کی سوچ سے بھی زیادہ نواز دیتا ہے، اس کی سوچ سے بھی زیادہ نواز دیتا ہے۔ اب یہ قابل غور جملہ ہے کہ جس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کو اور اپنے بیٹے کو روک کر چلے گئے، اس مقام پر نہ پانی ہے، نہ کوئی سرسبز باغ ہے، نہ کوئی کھیت ہے، نہ زمین ایسی ہے کہ اس کے اندر سے کوئی چیز اگ جائے، یعنی یوں سوچ لیجیے نہ خریدا ہے نہ جانور ہے وہاں پر، اور ریتیلا علاقہ ہے، پہاڑ وہاں پر موجود ہیں، اور ایسے مقام کے اندر اگر کوئی شخص اپنے زوجہ کو اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر آتا ہے تو وہ ذات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ کیوں؟ کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، یعنی کہ پیغمبر رسول اور جو اللہ کے نبیوں کے جو صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے جو صحابی ہیں، جو اللہ کے نیک لوگ ہیں، بزرگان دین ہیں، جب انہیں اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ پھر کسی بھی چیز کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ وہ دیکھتے ہیں تو صرف حکم خداوندی کو دیکھتے ہیں، حکم خداوندی کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں حکم ہے نماز پڑھنے کا تو ہم کسی چیز کو نہ دیکھیں، ہم نماز پڑھیں۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے جسم میں طاقت نہیں ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حکم ہے نماز پڑھنے کا، ہمارے جسم میں طاقت نہیں ہے، ہم روزہ نہیں رکھیں گے، بیمار ہے روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو ہم نے حکم خداوندی کی تعمیر کرتے ہوئے اگر ہم نے اپنی زندگی کو گزارا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ذات سے راضی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو لے کر اور اپنے بیٹے کو لے کر، شہزادے کو لے کر وادی حجر کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ جب اس مقام پر پہنچتے ہیں
بچیری کا ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو چھوڑ کر وہاں سے نکلنے لگتے ہیں. جب ایسے مقام پر ایسے جنگل بیان کے اندر چھوڑ کر جب کوئی شخص نکلتا ہے تو جسے چھوڑا جائے تو لازمی سی بات ہے پوچھے گا کہ بھائی کیا ایسا معاملہ ہے کہ آپ مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو حضرت حاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو تھام لیا اور کہا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ ہمیں اس مقام پر چھوڑے جا رہے ہیں کہ جہاں پر اگر وحشت بھی آئے تو وہ بھی کپکپانے لگے, یعنی کہ اگر خوف بھی آئے تو وہ بھی کپکپانے لگے ایسے مقام پر یہ کیا معاملہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی. جب حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ خاموش ہے تو وہ سمجھ گئی کہ انہیں خدا تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. تو حضرت حاجرہ نے عرض کیا کہ کیا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا ہے. جب یہ کہا تو پھر حضرت حاجرہ نے جو جملہ اختیار کیا, جو جملہ اپنے خاوند سے اپنے شوہر سے کہا, وہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ کی بات ہے, ہماری ماں بہنوں کے لیے لمحہ فکریہ کی بات ہے. میں آپ سے وہ گھروں میں بیٹھ کر سننے والی ماں بہنوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ جہاں پر اللہ کا توکل ہو جائے پھر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام نازل ہو جاتا ہے, اللہ کا انعام نازل ہو جاتا ہے. حضرت حاجرہ نے کسی طرح سے اپنے ماتھے پر شکن نہیں ڈالی, بالکل مسکرا کر کہا کہ اگر آپ کو حکم ہے خداوند کریم کا تو پھر ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کبھی مارے گا نہیں بلکہ جلا کے رکھے گا, جلا کے رکھے گا. یہ ہے توکل اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پیغمبر رسول ہیں ان کی زوجہ کا عالم یہ ہے توکل کا. آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے ہماری ماں بہنوں کو ذرا سے بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے اپنے خاوند سے اپنے شوہر سے شکایت کرنا شروع کر دیتی ہے. کوئی بھی معاملہ آئے شوہر سے شکایت کرتی ہے, خاوند سے شکایت کرنا شروع کر دیتی ہے. تو دین اسلام کے اندر اس طرح سے حکم نہیں ہے. دین اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ توکل اللہ کرنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے فرمایا کہ یہاں پر میں نے اس لیے چھوڑا ہے کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے. اور وہاں پر حضرت حاجرہ کو دعائیں دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے جاتے ہیں. یہ وہ مقام ہے جس کا نام صفا و مروہ ہے. صفا ایک پہاڑی ہے, مروہ دوسری پہاڑی ہے, یعنی کہ یہ دو پہاڑیوں کے بیچ کے اندر ایک جگہ ہے جو نشیبی علاقہ یعنی کہ نشیبی سطح کی زمین ہے, نیچے کی زمین ہے, دوسری جگہ سے نیچے کی زمین ہے. اب وہاں پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر چھوڑ کر چلے گئے تو حضرت حاجرہ وہاں پر رہی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پانی کا مشکیزہ عطا فرمایا اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء عطا فرمائی. وہ وہاں سے دعائیں دے کر چلے گئے, روانہ ہو گئے. حضرت حاجرہ نے وہاں پر ایسے مقام پر حضرت حاجرہ نے اپنی پورے وقت کو گزارا جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے پاس نہ آئے. یہ وہ مقام ہے جہاں پر بندہ کھڑا ہونا بھی گوارا نہیں کرتا. بالکل جنگل بیان کے اندر جب حضرت حاجرہ وہاں پر موجود ہیں اور کچھ دن گزرتے ہیں, گزرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو پانی تھا, پانی کا مشکیزہ تھا, وہ پانی ختم ہو گیا, کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ بھی ختم ہو گئی. جب یہ دونوں چیزیں ختم ہو گئی اور ظاہر سی بات ہے گود کا بچہ ہے تو ماں کا دودھ بھی پیتا ہے, تو چھاتی سے دودھ بھی ختم ہو گیا ماں کا. تو پھر ایسے حالات کے اندر جب اپنے ماں نے اپنے بیٹے کو تڑپتے ہوئے دیکھا, یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ بندے کو جب بندہ یہ سنتا ہے, قرآن کا واقعہ ہے, اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے. یہ کوئی علماء نے اپنی جیب سے بیان نہیں کیا, قرآن کہہ رہا ہے کہ جب بندہ
یہ کیا معاملہ ہے؟ کہیں کہ ہمارے گھر کے حالات ایسے پورے نہیں ہوتے تنخواہ کے اندر، اس لیے ہم اس راستے کو اختیار کیا، رشوت دینا شروع کر دیا، حرام کام کرنا شروع کر دیے۔ تو بھائی جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہو جائے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ حضرت حاجرہ کے پاس جب وہ اشیاء ختم ہو گئی، چھاتی کا دودھ بھی سوکھ گیا، جب دیکھا کہ ماں کی ممتا تڑپ اٹھی کہ حضرت اسماعیل خلیل اللہ علیہ السلام تڑپنے لگے، ان کا حلق خشک ہو گیا، پیاس سے حلق خشک ہو گیا تو رونے لگے، تو ماں کی ممتا ہے تڑپ اٹھی۔ حضرت حاجرہ اٹھ کر کے وہاں پہ دوڑ لگائی، صفا پر چڑھ گئی، صفا سے اتری مروا پہ چڑھ گئی، اس طرح سے صفا پہ چڑھی، صفا سے اتری مروا پہ چڑھ گئی۔ ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں پہ فرشتے جمع تو نہیں ہے، کیا پتا وہاں پر پانی موجود ہو۔ صفا مروا کی پہاڑیوں پر دوڑ لگاتی ہے، صفا مروا کی پہاڑیوں پر دوڑ لگاتی ہے، اور وہاں سے بیٹا اسماعیل بھوک پیاس سے جو ہے تڑپ رہا ہوتا ہے، اور جب صفا مروا پر پہاڑی پر وہ دوڑ لگاتی ہے تو پھر کیا دیکھتی ہے کہ حضرت اسماعیل خلیل اللہ زمین پر اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہے ہیں۔ وہ گود کے بچے، گود کا بچہ، آپ یہ دیکھیں کہ ماں کی ممتا کتنی تڑپ رہی ہوگی۔ یہ ہے توکل اللہ، اللہ کی ذات پر توکل کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ تو جب دیکھتی ہے کہ بیٹا معصوم زمین پر حلق کی خشکی کی وجہ سے زمین پر ایڑے رگڑ رہا ہے، تو دیکھتی ہے کہ کیا پتا اس آخری وقت کے اندر کیا پتا ایک قطرہ دودھ کا میری چھاتی سے نکل جائے، کیا پتا حضرت اسماعیل کی زندگی بچ جائے۔ تو وہاں سے دوڑ لگاتی ہے، یعنی کہ صفا مروا کی پہاڑی پر جو دوڑ لگاتی ہے وہ 7 چکر لگاتی ہے۔ کتنے چکر؟ 7 چکر لگاتی ہے صفا مروا کی پہاڑیوں پر۔ کبھی دوڑ کر ادھر جاتی ہے، کبھی دوڑ کر ادھر جاتی ہے، دوڑتے ہوئے اپنے بچے کو بھی دیکھتی ہے، پھر جاتی ہے، کس لیے کہ کہیں سے پانی کا ذریعہ مل جائے تو وہاں سے پانی لا کر اپنے بیٹے کو پلا دو۔ حضرت اسماعیل خلیل اللہ جب ایڑیاں رگڑنے لگتے ہیں، ایڑیاں رگڑ تو ماں کی ممتا تڑپ اٹھتی ہے، دوڑتی ہوئی آتی ہے حضرت اسماعیل کے پاس، تو کیا دیکھتی ہے کہ جہاں پر حضرت اسماعیل خلیل اللہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اب یہاں پر میں یہ کہوں گا، ننھے اسماعیل جن کے حلق کے اندر خشکی تھی، پانی کا ذریعہ وہاں پر موجود نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نے حضرت اسماعیل خلیل اللہ کی ایڑیاں رگڑنے سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ تو بتائیں میدان کربلا کے اندر جب امام حسین پر پانی کو بند کر دیا گیا تو کیا وہاں پر پانی جاری نہیں ہو سکتا تھا؟ بلکہ یہ سوچنے کی بات ہے خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کی قدرت بے نظیر ہے، وہ جسے چاہے جسے چاہے عطا کر دے۔ ارے یہ تو ایڑیاں رگڑنا، پانی زمین سے ہی نکلتا ہے۔ ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے، آپ کی پشت مبارکہ سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، زمین سے تو پانی نکلا کرتا ہے، ارے حضور کی انگلی سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں پر حضرت اسماعیل خلیل اللہ نے وہاں پر ایڑیوں کو رگڑا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ تو جب وہاں پر یہ مقام پر حضرت حاجرہ نے دیکھا تو وہاں پر مٹی جمع کرنا شروع کر دیا، وہاں پر مٹی جمع کرنا شروع کر دیا تاکہ پانی پھیل نہ جائے، چلا نہ جائے۔ اور یہاں پر علماء تفسیر نے لکھا ہے، محدث نے کہا اور تفسیر بیان نے لکھا ہے، فرمایا کہ اس مقام پر یہ ہے کہ جہاں پر حضرت اسماعیل خلیل اللہ نے ایڑیاں رگڑی تھی، پانی کا چشمہ جاری ہوا، اگر وہاں پر حضرت حاجرہ اگر وہاں پر پانی کو جمع نہ کرتی مٹی سے تو پھر فرماتے ہیں کہ پانی اتنا تھا کہ پوری زمین پر پھیل جاتا، پوری زمین پر پھیل جاتا۔ ایک بنجر زمین کے اندر پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اور یہ توکل اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری ذات پر توکل کرو، میں تمہیں غیب سے عطا فرماؤں گا، میں تمہیں غیب سے عطا فرماؤں گا۔ حضرت اسماعیل خلیل اللہ جب ایڑیاں رگڑی تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پانی اس زمین پر ایڑیاں رگڑنے سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، اور پھر وہاں پر فرمایا حضرت حاجرہ نے کہا کہ زمزم رک جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ گئی، اور پھر اپنے تمام بندوں کو یہ حکم دے دیا
بھی صفا مروا کی پہاڑیوں پر 7 چکر لگاؤ، تمہارے یہ چکر لگانے سے تمہارے حج اپنا قبول ہوگا، اگر جس نے نہ لگایا تو اس کا قبول نہیں ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں پر حضرت حاجرہ 7 چکر لگائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ کو یاد بنا دے اور یاد منانا بنا دے، فرمایا کہ یاد منانا بن گئی۔ اور جہاں پر حضور علیہ السلام ساری زندگی گزر کر رہے ہوں تو پھر بتائیے کہ اس جگہ کا عالم کیا ہوگا، اس مقام کا عالم کیا ہوگا۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات پر توکل کریں، اللہ تعالیٰ ہماری غیب سبق فرمائے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس مقام پر یہ صفا مروہ پہاڑی ہے جس پر آج کعبۃ اللہ موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع کی، جو ایک پتھر تھا، ایک پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اس کا نام ہے مقام ابراہیم، اس کا نام ہے بولیے مقام ابراہیم۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ یا باری تعالیٰ، یا باری تعالیٰ اپنے محبوب کے اپنے رسول کے صدقے سے اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کی کہ اس مقام کو آباد فرما دے۔ اور پھر جب حضرت حاجرہ کو وہاں چھوڑ کر نکلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے راستے میں دعا فرمائی کہ اے اللہ میرے بچے کو نیکوکار بنا اور میرے اولاد کو، میرے بچوں کو جو ہے نمازی بنا۔ تو یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں نماز پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ہر طریقے سے نماز پڑھیں۔ مقام ابراہیم یہ وہ پتھر ہے کہ کعبۃ اللہ کے شہر مبارک کے اندر اسے نصب کر دیا گیا۔ حالانکہ دین اسلام کو پتھر کو اجاڑنے کا، توڑنے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ پتھر کی پوجا پاٹ جو ہے وہ غیر مسلم کیا کرتے تھے، لیکن اس پتھر کو نصب کر دیا گیا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ اس لیے کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک لگے، قدم مبارک، فرمایا کہ اس جگہ پر آ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کیا گیا۔ یہ ہے مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت اسماعیل خلیل اللہ کا۔ اللہ حضرت کی بارگاہ